بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مرحوم ایئر مارشل اصغر خان سے میرا بہت ہی احترام کا رشتہ تھا، اور مجھ سمیت وہ دیگر سینئر جرنلسٹ، یعنی اس وقت تو میں سینئر نہیں تھا، بہرحال مختلف جرنلسٹ کو وہ اپنے ہاں چائے پہ کھانے پہ بلاتے رہتے تھے، 2-4 لوگ ہوتے تھے، اور متعدد مرتبہ مجھے بھی انہوں نے چائے پہ مدعو کیا۔ ہماری گپ شپ ہوتی تھی، یعنی 1 on 1 وہ اور میں، اور بہت سی ان سے باتیں ہوتی تھیں۔ اصغر خان کے سیاسی نظریات سے میں اختلاف رکھتا تھا، انہیں اچھی طرح معلوم تھا۔ وہ میرے جو سیاسی نظریات تھے ان کا احترام کرتے تھے۔ تو میں نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا، میں نے کہا جی کہ آپ نے جس طرح کی سیاست کی ہے، جس طرح عروج پایا ہے پاکستان کی سیاست میں، ایک وقت تھا کہ آپ ذوالفقار علی بھٹو جیسی طاقتور شخصیت کو جلسہ عام میں للکارتے تھے۔ آپ نے یہاں تک کہا تھا کہ میں بھٹو کو کوہالہ کے پل پر پھانسی دوں گا، اور پھر بالآخر آپ کی سیاسی جماعت جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، اور بالآخر آپ کو اپنی سیاسی جماعت کو، یعنی تحریک استقلال کو، پاکستان تحریک انصاف میں ضم کرنا پڑا۔ تو میں نے کہا جی اینی ریگریٹس؟ تو انہوں نے کہا کہ ریگریٹس تو اس بات کے ہیں کہ میں نے پاکستان میں اصول کی سیاست کی بنیاد ڈالنے کی کوشش کی۔ میں اصول پسند انسان تھا، ڈسپلنڈ آدمی تھا۔ میری خواہش تھی کہ میرے ساتھ جو ساتھی ہوں وہ بھی اصول پسند ہوں، ڈسپلنڈ ہوں، اقتدار کی خاطر وہ اپنے اصولوں کی قربانی نہ دیں، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور آج لوگ مجھے ایک ناکام سیاستدان کے طور پر پہچانتے ہیں۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا ریگریٹ ہے کہ میں وہ کچھ حاصل نہیں کر پایا سیاست میں۔ شاید میں مس فٹ تھا، میں نے اپنے بارے میں جو اندازہ لگایا تھا وہ غلط ثابت ہوا، اور آج میں سمجھتا ہوں، لیکن کہتے تھے کہ میرا ضمیر مطمئن ہے۔ اصغر خان کے دونوں صاحبزادے، عمر اصغر خان کے ساتھ میری بہت اچھی شناسائی نہیں بلکہ دوستی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ اور جو علی اصغر خان جو اب بھی باقاعد حیات ہیں، چند دن پہلے میری ان سے بات ہوئی، وہ اب بھی پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا حصہ ہیں، حالانکہ تحریک انصاف یا عمران خان نے ان کے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا۔ یہ واقعہ سنانے کا آپ کو کوئی مقصد ہے، اصغر خان سے یہ ملاقات والا واقعہ۔ بات یہ ہے کہ ہمارا جو دائروں کا جو سفر ہے پاکستانی سیاستدانوں کا، وہ اسی دائرے کے اندر ایک اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ ظاہر ہے عمر میں مجھ سے ان کی عمریں مجھ سے زیادہ ہیں، ان کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہے، ان کی حیثیت، مالی سماجی حیثیت مجھ سے زیادہ ہے، لیکن ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دائروں کا سفر نہ پہلے کسی کو کہیں پر لے کر گیا، نہ اب کہیں پر لے کر جائے گا۔ آپ پھر واپس اسی جگہ پر پہنچ جائیں گے جہاں سے آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے، کہ یہ دائرے سے باہر آپ جا ہی نہیں رہے، یعنی وہ جو راؤنڈ اباؤٹ ہوتا ہے، آپ اسی کے ارد گرد اپنی گاڑی گھماتے رہیں تو آپ نے اپنی منزل پر کہاں پہنچنا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ راستہ بھٹک جائیں، نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ باپ اور باپ کا باپ، آج کل یہ ٹرم یوز ہو رہی ہے، یعنی باپ، اور یہ جو باپ کسے کہتے ہیں، ایک تو باپ، یہ باپ، دوسرا باپ بلوچستان عوامی پارٹی باپ، اور اس کا باپ آپ سب جانتے ہیں کون، اور پھر اس کا باپ اور باپ۔ تو یہ جو آج کل بحث چل رہی ہے، میں نے گزشتہ روز بھی اپنی ایک ویڈیو میں بڑے رنجیدہ دل سے اس بات کا تذکرہ کیا تھا، اور کچھ نون لیگ کے ہمارے دوست صاحبان نے مجھے فون کر کے کہا کہ جناب آپ نے میاں نواز شریف پر تنقید کی ہے۔ میں نے کہا میاں نواز شریف پر تنقید نہیں کی، میں نے میاں نواز شریف کے حالیہ طرز سیاست پر تنقید کی ہے۔
وہ جو ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ ہے اس کو انہوں نے خود دفن کیا ہے اس بیانیے کو، تو اس پر تنقید کی ہے۔ اور اگر یہ کام کل کو اگر ایک کام عمران خان یا ان کی جماعت نے غلط کیا تھا ہم اس پر تنقید کرتے تھے، اگر آج وہی کام پاکستان مسلم لیگ نون کرے گی تو ہم اس پر بھی تنقید کریں گے، وہی کام پیپلز پارٹی کرے گی تو اس پر بھی تنقید کریں گے۔ اب آج بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ یہ تنقید کر رہے ہیں کھلے عام میاں نواز شریف پر اور ان کی پارٹی پر کہ جناب وہ لاڈلے بن گئے ہیں اور وہ پہلے سے سلیکٹڈ ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ان کا ہاتھ پکڑ کے اور اسٹیبلشمنٹ الیکٹیبلز پر دباؤ ڈال کے ان کو مسلم لیگ نون کی جھولی میں ڈال رہی ہے۔ یہی لوگ جو ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے بلوچستان سے نون لیگ میں شامل ہوئے ہیں، ان لوگوں کی بھرپور تیاری تھی پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کی، تو اگر یہی لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاتے تو سب اچھا تھا۔ اس وقت بلاول بھٹو زرداری کو شاید اعتراض نہ ہوتا بلکہ خوشی ہوتی، اور وہ کہتے کہ دیکھیں بلوچستان میں ہماری پارٹی پاپولر ہو رہی ہے۔ لیکن جب خود ایک کام کرے کوئی بھی سیاستدان اپنی اقتدار کی منزل کو پانے کے لیے تو وہ کام درست ہے، جبکہ جو دوسرا اس کا مخالف وہ کام کرے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لاڈلا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا پروردہ ہے، یا اس نے اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملا لیے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اس کی مدد کر رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں رول رہا ہے اور رہے گا، ہے اس لیے کہ سیاستدان اس کی اجازت دے رہے ہیں، سیاستدان ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، سیاستدان ان سے مدد مانگتے ہیں، اور رہے گا اس لیے کہ جب تک سیاستدان باہمی طور پر بیٹھ کر اپنے تنازعات خود حل نہیں کرتے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اور ان غلطیوں پر قوم سے یا اپنے آپ سے اپنے ضمیر سے معافی نہیں مانگتے اور ان غلطیوں کو دہرانے کا عہد نہیں کہ نہ دہرانے کا عہد نہیں کرتے، اس وقت تک حالات نہیں بدلیں گے۔ یہی دائروں کا سفر جاری رہے گا، اسی طرح قرضے بڑھتے رہیں گے، اسی طرح ملک میں انسٹیبلٹی بڑھتی رہے گی یا کم از کم قائم رہے گی۔ دنیا کے جتنے ترقی پذیر ممالک نے ترقی کی ہے، بنگلہ دیش کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ آپ دیکھیے بنگلہ دیش کا جی ڈی پی کیا ہے، بنگلہ دیش میں بے روزگاری کی شرح کیا ہے، بنگلہ دیش میں وہی بنگلہ دیش جب ایسٹ پاکستان ہوتا تھا تو ہم بڑے حقارت کی نظر سے ان کو دیکھتے تھے۔ آج پاکستانی انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ بنگلہ دیش میں انڈسٹری لگا رہے ہیں، اور آج بنگلہ دیش میں آپ دیکھیں شرح خواندگی لٹریسی ریٹ کہاں پہ ہے، ان کی مہنگائی کی شرح کیا ہے، ان کے فارن ریزروز کیا ہیں۔ بنگلہ دیش کے جتنے بھی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں، وہ پاکستان سے انتہا درجے بہتر ہیں۔ جتنے ممالک نے ترقی کی ہے، اب بنگلہ دیش میں بھی اگر آپ کو یاد ہو تو فوج کا ایک بہت بڑا اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا کردار تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہاں کے سیاستدانوں نے، خاص طور پر حسینہ واجد نے، بے شک ان کا جو بیانیہ ہے، ان کی جو ذہنیت ہے، وہ شیخ مجیب الرحمن کی صاحبزادی ہیں، تو آبویسلی پاکستان کے لیے ان کے دل میں محبت نہیں ہے، لیکن اپنی قوم کے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا ہے یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ ساتھ بھارت میں دیکھ لیں، نریندر مودی کے بارے میں پاکستان میں اچھے جذبات نہیں پائے جاتے، بہت سے ہمارے سیاستدان ہیں وہ نریندر مودی کو بچر کہتے ہیں مسلمانوں کا، اور حقیقت بھی ہے یہی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں نریندر مودی کے دور میں بھارت کہاں سے کہاں چلا گیا۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں یو اے ای سے، میں سعودی عرب کی بات نہیں کر رہا، میں قطر کی بات نہیں کر رہا، میں صرف یو اے ای کی بات کر رہا ہوں۔ ہم آج دیکھتے ہیں کہ یو اے ای یا سنتے ہیں کہ یو اے ای پاکستان میں کوئی 20 سے 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، زراعت کے شعبے میں، معدنیات کے شعبے میں یا دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، تو ہم اس پر بغلیں بجاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یو اے ای کا جو بھارت کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے آئندہ 5 سال کے لیے، کتنے ارب ڈالر کی سرمایہ کاری؟ 100 سے زائد ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے معاہدے ہو چکے ہیں 1 سال پہلے، بلکہ میرا خیال ہے 2 سال پہلے جب نریندر مودی وہاں پر گئے تھے یو اے ای میں۔
پھر آپ اندازہ کیجئے کہ سعودی عرب ہمارا انتہائی قریبی دوست برادر اسلامی ملک، اس کا جھکاؤ کس طرف ہے؟ وہ جب کہتا ہے کہ جی ہم پاکستان میں ایک آئل ریفائنری لگائیں گے، اس پر 10 سے 12 ارب ڈالر سرمایہ کاری کریں گے، یا ٹوٹل 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے، تو آپ کو پتہ ہے کہ بھارت میں جو سعودی عرب کی آلریڈی جو سرمایہ کاری جاری ہے، اس سرمایہ کاری وہ کتنی ہے؟ تقریباً 50 ارب ڈالر، تقریباً 50 ارب ڈالر، کیونکہ جاری منصوبے ہیں، وعدے نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ پولیٹیکل سٹیبلٹی۔ وہاں پر بھی سیاست کوئی مثالی نہیں ہے، وہاں پر بھی کانگریس کے ساتھ آج بھی وہ راہل گاندھی جو ہیں وہ قید ہیں، ان کا بھی ٹرائل چل رہا ہے، وہ بھی نااہل ہو چکے ہیں، وہاں پر بھی یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن وہاں کے سیاستدان وہاں کی آرمی کو، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو اپنے معاملات میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دیتے۔ دوسری جانب ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو وہی دائروں کا سفر، وہی باپ اور باپ کا باپ، اور پھر جب وقت پڑتا ہے پہلے ہم تانے دیتے ہیں کہ جی باپ کو بنانے والا باپ اور اس کا باپ جب کہے گا تو پھر یہ ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ باپ کے باپ نے آپ سے کہا کہ جاؤ باپ سے ہاتھ ملاؤ، گلے ملو، ان کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاؤ، تو اس سے کیا مطلب ہم لیں گے؟ یہی کہ آپ نے اپنے اصولوں پر سمجھوتا کر لیا ہے، آپ نے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے اپنے تمام بیانیے دفن کر دیے ہیں، اپنے تمام اصول جو ہیں وہ قربان کر دیے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے انتخابات کے بعد بننے والی کوئی بھی حکومت اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آئے گی، اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ خام خیالی ہے۔ اس حوالے سے کم از کم میں اپنی ذات کی حد تک یہ بات کر رہا ہوں، آئی ایم کوائٹ پیسمسٹک۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔